درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان مسرت آگی لمحات میں جی چاہتا ہے کہ اپنی مختصر بات کا آغاز دو شعر پڑھ کے کر دوں. میرے قبلہ والد محترم ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے. ان کے پسندیدہ اشعار تھے اور ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ انہی کے اشعار ہیں. درود شریف ایک بار اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ذات مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں، جہاں ذات مصطفیٰ کے لیے سجی ہے بزم، جہاں ذات حق نما کے لیے سجی ہے بزم، جہاں ذات حق نما کے لیے بنے ہیں دونوں، جہاں میرے مصطفیٰ کے لیے. اور شعر سن لیجیے، ایک ہی شعر پڑھوں اس میں. حضور نور ہے، محمود ہے، محمد حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے. جگہ جگہ میں عنوان ہے ثنا، جگہ جگہ میں عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں، جہاں ذات حق نما کے لیے. حضرات، نعت کا مطلب ہے یا رسول اللہ. یہ مکے کے ظالم کفار یہ عرب کے مشرکین سرکار آپ کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں. آپ کا نام پاک تو محمد ہے. کیا ہے محمد کا معنی؟ کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اسے کہتے ہیں جس کی لگاتار مسلسل تعریف پر تعریف کی جاتی رہی ہو، اس کو محمد کہتے ہیں. محمد کا معنی ہوا کنٹینیو جس کی تعریف ہوئی ہو، مسلسل جس کی تعریف ہوئی ہو، اسے محمد کہتے ہیں. آپ کا نام پاک تو محمد ہے، لیکن ظالم لوگ بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں مذمم. مذمم اس کو کہتے ہیں جس کی مذمت کی جائے، برائی بیان کی جائے، جس سے برائی منسوب ہو جائے، وہ مذمم ہوتا ہے نا. یا رسول اللہ آپ کا نام پاک بگاڑ کر لیتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم غمگین کیوں ہوتے ہو؟ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے
وہ مزمم کسی اور کو کہتے ہوں گے، ہمیں تو اللہ نے محمد بنایا، ہمیں تو اللہ نے محمد بنایا، تو محمد کی تعریف تو کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ محمد کی تعریف تو ہوتی ہی رہے گی، اور اس تعریف کا تسلسل کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک شاعر ہوئے۔ زمانہ رسالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کہا، اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو میری تعریف بیان کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا میں نے کچھ اشعار، کچھ نعتیہ کلام آپ کی شان میں رقم کیا ہے، سرکار میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا، ہاں ہاں حسان تم ہماری نعت پڑھو۔ اب حضرت حسان جب نعت پڑھنے لگے، جیسے ہی نعت شروع کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا، اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا، ٹھہرو، ابھی نہ پڑھو، ابھی نہ پڑھو، رکو، اے حسان تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی نے دوسرے صحابہ کو اشارہ کیا، اے میرے صحابہ جاؤ جاؤ، مسجد نبوی شریف کے محراب میں جو لکڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے، وہ ممبر اٹھا کے لے آؤ، وہ ممبر اٹھا کے لے آؤ۔ اور وہ ممبر اٹھا کے لایا گیا، ممبر مجلس میں سجایا گیا۔ یہ مسجد نبوی شریف کے صحن کا واقعہ ہے، لہذا صحن میں ممبر لا کر کے رکھ دیا گیا، اور حضور پاک نے فرمایا، حسان اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، نعت پڑھنے والے نیچے کھڑے نہ ہو، نعت پڑھنے والوں کا مقام اونچا ہے، لہذا ان کو ممبر پر کھڑا کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن نیچے بیٹھنے والے بھی غمگین نہ ہوں، نیچے بیٹھنا ہمارے نبی کی سنت، ہمارے آقا کی سنت ہے کہ حضور پاک فرش زمین پہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت حسان جو نعت پڑھنا چاہتے تھے ان کو ممبر پر کھڑا کیا گیا۔ اب نعت پڑھ گئے۔ اب حضرت حسان نے جب جھوم جھوم کر کے نعت پڑھنا شروع کیا، اللہ نعت شریف کو تو جناب والا میں پڑھ کے آپ کو سنانا نہیں چاہتا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ نعت کا مرتبہ صحابہ کے زمانے میں بھی، حضور کی موجودگی میں بھی ایسا تھا کہ جب حضرت حسان جھوم کے پڑھ رہے تھے، واجمل من کلم ترقت تو عینی واکمل من کلم تلدن تولدن نساء، فرمایا خلقت مبرئ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کی جیسا آج تک کسی ماں نے گناہ جناب والا پاک صاف و شفاف پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کے رب نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا، اور جیسا آپ نے بننا چاہا ویسا آپ کو بنایا۔ خالق کائنات نے زمین کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، آسمان کا شامیانہ اپنی مرضی سے لگایا ہے، ستاروں کے کنکمے چراغ اپنی مرضی سے روشن کیے گئے ہیں، چاند و سورج کے چراغ اپنی مرضی سے جلائے گئے، آبشار کے نغمے اپنی مرضی سے جاری فرمائے گئے، گل و گلشن کے لہراتے وہ پھول اپنی مرضی سے کھلائے گئے، سب کچھ اپنی مرضی سے۔ لیکن اے محبوب آپ کیسا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو بناؤں گا، آپ بتاؤ جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق اور موافق میں آپ کی ذات کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو محبوب نے جیسا بننا چاہا ویسا ہی رب نے آپ کو بنانا چاہا۔ اگر اس میں ایک ذرے کے برابر بھی غلط بات ہوتی تو حضرت حسان روک دیے جاتے، اور حضرت حسان سے روک کر کہا جاتا، اے حسان تم ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو، ارے اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مجھے بھی اس نے جیسا چاہا بنایا نہیں۔ حضرت حسان نے جو کچھ فرمایا تھا، نبی پاک نے فرمایا، اللہم بروح القدس، اللہم بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے حضرت حسان کی مدد فرما۔ اللہ اکبر، حضرت حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، اور پھر حضور پاک نے ان کو اپنی ردائے مبارک، اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ نعت کی محفل منعقد کرنا یہ نبی پاک کی سنت۔ عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کل کو کوئی آپ سے پوچھ لے، اجی آپ بڑے جھوم جھوم کر کے سن رہے تھے، عظیم نوری سنا رہے تھے، وہ آپ کے خصوصی مہمان تھے اور آپ خصوصی میزبان تھے، ہاں وہ جھوم کے سنا رہے تھے، آپ جھوم جھوم کر کے سن رہے تھے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس یہ نعت کی محفل سجانے کی؟
کہاں سے لائے ہو یہ نعت کی محفل؟ کیا نبی نے بھی سجائی ہے؟ کیا صحابہ نے بھی سجائی ہے؟ تو آپ سینہ ٹھونک کر کے کہیں گے ہاں ہاں، میرے نبی نے حضرت حسان کو منبر پر بٹھا کر کے نعت کی محفل سجا کر کے فرمایا کہ حسان تم ہماری نعت پڑھو، اور آج میرے صحابہ اور میں نہیں، رہتی دنیا تک کے مومن آپ کی نعت سنا کریں، رہتی دنیا تک کے مومن آپ کی پڑھی ہوئی نعت کو سنا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی ہم ان کی نعت سن رہے ہیں، آج بھی ان کی نعت محفلوں میں پڑھی جا رہی ہے، اسی نعت کی عکاسی کرتے ہوئے عظیم نوری بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب والا حشمتی صاحب بھی تشریف لائے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، اور ہمارے مقامی شعراء اور ہمارے مقامی نعتخواں حضرات بھی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور پاک کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر قائم رکھے، اور نکاح تو نام ہی سنت کے مطابق کام کرنے کا ہے، سنت کے مطابق کام کرنے کا نام ہی اصل نکاح ہے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، نکاح میری سنت سے ہے، ٹھیک ہے، نکاح میری سنت سے ہے۔ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی، اور جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آج کل گھر بسانے کے بہت طریقے بن گئے ہیں، آج کل لوگوں نے از خود بھی بہت سارے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کوئی مالیہ ارپن کر کے بیوی بنا لیتا ہے، کوئی بت کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کسی کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے، اور کوئی اگنی کو ساکشی کر کے اپنا گھر بسا لیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی، اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے لوگ کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تم اگر اپنا گھر بساؤ تو میری سنت کے مطابق بساؤ گے تو ہم میں سے ہو، ورنہ تم کسی اور میں سے ہو، سنی نہیں ہو، سنی نہیں ہو سکتے ہو، تم کچھ اور ہو سکتے ہو۔ تم اگر موبائل کے اوپر گھر بساتے ہو، تم اگر ویڈیو کال کر کے گھر بساتے ہو، گھر میں بدبو باس تو ہو جائے گی، لیکن بسے گا نہیں، بسے گا نہیں، باس ہو جائے گی۔ ہاں، یا تو باس ہو جائے گی ورنہ باس ہو جائے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے جو لوگ گھر بساتے گئے ان کا گھر بستا نہیں گیا، ان کے گھر پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ۔ اس لیے آئیں اس بات کا عہد آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں کر کے اٹھیں کہ ہم جو کام کریں گے نبی کے عین سنت کے مطابق موافق کریں گے۔ اللہ کریم جل مولا سنت نبی پر ہم کو زندہ رکھے، اور سنت رسول اللہ پر ہمارا آخری وقت بھی آ جائے، اور سنت رسول اللہ پر ہی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، تعظیم کا مقام ہے، اٹھنا